بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام قانون اور ہم کے ساتھ آپ کا میزبان مطلوب طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس پروگرام میں اگر آپ کو امیگریشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسائل ہوں تو آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. میرے ساتھ شہزاد صاحب موجود ہوتے ہیں اس پروگرام میں. BA LLB ہے اور امیگریشن کے معاملات پہ ایک بڑی گرپ رکھتے ہیں. کافی عرصے سے یہاں پہ پریکٹس کر رہے ہیں اور آپ کا کوئی بھی سوال امیگریشن سے ریلیٹڈ ہو تو آپ کال کر سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ کا کوئی اور قانونی پیچیدگی ہے تو آپ کسی اور سولیسٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں. شہزاد صاحب کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر. تھینک یو ویری مچ. کیسے ہیں آپ سر؟ بالکل خیریت الحمدللہ. تھوڑی سی طبیعت آج میری تھوڑی صحیح نہیں ہے. تھوڑا سا جو ہے نا طبیعت میں تھوڑا ہے کہ گلا میرا تھوڑا خراب ہے. اگر اس میں کوئی تھوڑا جو ہے نا پرابلم ہو تو پلیز مجھے جو ہے نا ایکسکیوز کیجیے گا. چلیں، کوئی مسئلہ والی بات نہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو زیادہ زحمت نہ دیں اور صرف قانونی پیچیدگی والے جو مسائل ہیں وہ آپ ہمیں بتائیں. کالر میں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا، میرے خیال میں کال ڈراپ ہوگی. جی آپ دوبارہ ٹرائی کر لیں اور کوشش کریں کہ جب آپ کال کرتے ہیں اپنے ٹی وی کا والیوم جو ہے نا وہ بالکل آف کر دیں. آپ کی اپنی آواز یا تصویر دیکھنے کی کوشش نہ کریں. آپ دوسرے کمرے میں آ کے بات کر لیں کیونکہ ہمارے پاس وقت ذرا کم ہوتا ہے. اس پروگرام کا لمیٹڈ سا ٹائم ہوتا ہے اور کالوں کا ایک لمبی ایک لائن ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کال کر کے اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. اپنا جو قانونی ان کا کوئی مسئلہ ہے امیگریشن کے حوالے سے وہ جاننا چاہتے ہیں. تو یہ ذرا ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال رکھیں. ایک اور کالر ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی والسلام. جی کون بات کر رہی ہیں میری بہن؟ جی میں سمیرا بول رہی ہوں ڈیوزبری سے. جی سمیرا صاحبہ کیا کہیے گا؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے تو وہ انگلش میرج بھی رجسٹر ہو گئے ہیں. تو اب آپ بتائیں کہ اس کے بعد ہم نے وہ کیس کس طرح دینا ہے کہ اس کی وے سلپیں چاہیے یا پہلے؟ ابھی تو اس کی وے سلپیں بنی نہیں ہے لیکن ٹائم لگے گا. 6 مہینے ویٹ کرنا پڑے گا کہ یا ہم نے ان کو بتا دینا کیونکہ لڑکا اسٹوڈنٹ ہے تو ہم نے ان کو کیا کہنا ہے کہ اب شادی ہوگی ہے یا واقعی پورا کیس دینا ہے؟ پلیز اس بارے میں کچھ معلومات دیں گے مجھے. اور آپ کی بیٹی جو ہے وہ برٹش سٹیزن ہے؟ جی ہم برٹش ہے. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ پروگرام دیکھتے رہیے. شہزاد صاحب آپ کو بتاتے ہیں. جی شہزاد. جی اس کے اوپر جو لا پہلے جولائی سے پہلے تھا اس میں صرف بتانا پڑتا تھا کہ جو ریلیشن شپ ہے وہ سبسسٹنگ ہے اور جینون ہے اور جو انٹینشن ہے وہ ساتھ رہنے کی ہے اور ساتھ ہی اکوموڈیشن اور مینٹیننس کا ایک ٹیسٹ ہوتا تھا. اس میں کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی لیکن اب اس کو چینج کر دیا گیا ہے اور جولائی کے بعد 2012 کے بعد جو FM اپینڈکس ہے فیملی سے متعلق اس میں جو ہے ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہیں. اس میں فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے, اس میں انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہے. تو جو FM کے ساتھ اپینڈکس ہے SE اس میں اسپیسیفائڈ ایویڈنس پرووائڈ کرنے پڑیں گے مختلف چیزوں کو پروف کرنے کے لیے. تو وہ یہاں پہ جو ان کا کرنٹ سٹیٹس ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے اور اس میں وہ سوئچ کر سکتے ہیں, اسپاؤس ویزے کے اوپر سوئچ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی بیٹی جاب کر رہی ہیں اور ان کی سیلری اینول سیلری 18,600 پاؤنڈ ہے تو وہ فائنینشیل ریکوائرمنٹ میٹ آؤٹ کرتی ہیں. اسی طرح جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے پاس اگر انگلش لینگویج کا ٹیسٹ ہے تو وہ انگلش ریکوائرمنٹ میٹ آؤٹ کرتے ہیں. اور میرج سرٹیفکیٹ آبویسلی وہ میرج کو پروف کرتا ہے اور اس طرح وہ تقریباً تمام ریکوائرمنٹس جو بھی اسپاؤس ویزے کی ہیں ود ان کنٹری FLRM فارم یوز ہوتا ہے وہ یوز کر کے اپلائی کر سکتے ہیں. ان کیس اگر ان کے پاس سیلری نہیں ہے, کم ہے اور سیونگس ہیں تو ان کے اوپر بھی آپ ریلائی کر سکتے ہیں, یا سیونگ سے ہٹ کے ادر جو انکم ہے رینٹل انکم, پراپرٹی رینٹ کی آ رہی انکم وہ بھی کنسیڈر ہوتی ہے. اگر اس طرح بھی ریکوائرمنٹ فلفل نہیں کرتے تو اس صورت میں بتانا پڑے گا کہ اگر پیراگراف EX1 اپلائی ہوتا ہے تو اس صورت میں فائنینشیل ریکوائرمنٹ بھی ایگزیمپٹ ہو جاتی ہے, اس صورت میں انگلش ریکوائرمنٹ بھی ایگزیمپٹ ہو جاتی ہے. اس میں صرف انہیں بتانا پڑے گا کہ ان کے سرکمسٹانسز ایسے ہیں جو انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل ہیں, یہ کہیں پر بھی جا کے اپنی لائف انجوائے نہیں کر سکتے. اس میں فار ایگزامپل جس طرح کلچرل بیریئرز ہیں
یہ انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل کنسیڈر ہوتے ہیں. لینگویج کی حد تک انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی اگر EX1 اپلائی کے تحت بھی اگر فلفل نہیں کرتے تو پھر بھی آرٹیکل 8 کا رائٹ موجود ہے. انہیں یہ پہلے بتانا پڑے گا کہ یہ ان ریزنیبل ہے, پرپورشنیٹ نہیں ہے, ان کو یہاں سے ریموو کرنا, اور اگر ان پرپورشنیٹ نہیں ہے تو اس صورت میں چکومبا کا جو پرنسپل ہے کہ جو پالیسی ہے کہ آؤٹ سائڈ دا کنٹری جا کے اپلائی کریں اور ویزا لے کے آئیں, وہ اپلیکیبل نہیں ہوتی. اگر آپ کی بیٹی 18,600 کما رہی ہے اور 6 منتھس کی سیلری سلپس پوری نہیں ہوتی تب بھی وہ اپلائی کر سکتی ہیں. اس کے لیے انہیں اسپیسیفائڈ ایویڈنس چاہیے ہوگا جو FMSE میں انہوں نے مینشن کیا. اسپیسیفائڈ ایویڈنس چاہیے ہوگا. میری بہن امید کرتے ہیں کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں, کافی دیر سے ہول پہ ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, میں گلاسگو سے بات کر رہا ہوں. سر تھوڑا سا ذرا اونچا بولیے گا کائنڈلی. جی میں گلاسگو سے بات کر رہا ہوں. میں یہ پوچھنا تھا کہ میں 2011 میں نے یہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ تھا اور میں نے اس پہ شادی کی تھی, تو تقریباً 2 سال کے بعد مجھے ابھی اسپاؤس ملا ہے. اچھا جی, سوال کیا ہے آپ کا, ذرا سوال تھوڑا سا کلیئر کیجیے. تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ تقریباً 2 سال میرے سپٹمبر میں ہو جاتے ہیں بینگ اسپاؤس آلریڈی, تو کیا میں سیٹلمنٹ یا انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں؟ چلیں, بہت شکریہ آپ کی کال کا. پروگرام دیکھتے رہیے. شہزاد صاحب آپ کو اس کے بارے میں بتائیں. جی, جولائی 2012 کے بعد یہ جو ہے 5 ایئرز یا 10 ایئرز روٹ ہو گیا تھا. جولائی 2012 سے پہلے جن لوگوں نے اپلائی کیے تھے, اپلیکیشنز ڈالی تھیں, اور اگر اس بیس کے اوپر آپ کو 2 ایئرز کا یہاں پروبیشنری پیریڈ ملا ایز اے اسپاؤس, تو بالکل جب آپ کے 2 ایئرز کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آپ ILR انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. چلیں, جب 2 ایئرز کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد انڈیفینٹ کی یہ ڈال سکتے ہیں اپلیکیشن. جی بالکل ڈال سکتے ہیں. چلیں, بہت شکریہ میرے بھائی آپ کی کال کا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کال ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی واسلام. جی میرے بھائی کیا کہیے گا؟ السلام علیکم. جی سر السلام علیکم کے بعد بھی پوچھیں سر, آپ اپنا سوال پوچھیں کائنڈلی. ابھی we got it 2 weeks ago. I came over 2 weeks ago and I'm finding it چلیں, okay, kindly if you can do me a favor, hang up and try to call again because we can't hear anything, we can't understand what you're saying. Next caller ہیں جی. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی جی واسلام جی, کون سا بات کر رہے ہیں جی؟ جی میں محمد ظاہر بات کر رہا ہوں لندن سے. یہ وکیل صاحب سے کوشچن کرنا تھا. جی 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 کیجیے. جی اگر کسی کی اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتی ہے تو وہ جوڈیشل ریویو میں اگر جاتے ہیں تو یہ جو ان کو جو ہوم آفس کے جو کیا نام ہے مطلب وکیل ہوتے ہیں تو ان کو نوٹس بھیجتے ہیں. 1-2 نوٹس کے تو وہ جواب ہی نہیں دیتے اور بولتے ہیں جی سیکرٹری آف اسٹیٹ کی طرف سے ہمیں ان کی پرمیشن نہیں آئی. تو پھر اس کے بعد وہ جو ان کا وکیل ہوتا ہے اس کو لیٹر لکھتے ہیں. تو یہ سارے پروسیس کے اندر پھر کتنا ٹائم وہ ان کے لے لیتے ہیں؟ اگر ریکنسیڈر میں پھر وہ جاتے ہیں تو ریکنسیڈر میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے آلموسٹ؟ چلیں, بہت شکریہ آپ کی کال کا. شہزاد صاحب آپ پروگرام دیکھتے رہیے. جی شہزاد صاحب. ان کا کوشچن بیسیکلی جو ہے نا ٹائم کتنا لگے گا, اس کے اوپر ہوم آفس کی گائیڈ لائنس جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہیں کہ وہ کتنے عرصے میں ریکنسیڈریشن کی اپلیکیشن کا آنسر کرتے ہیں. آج کل نارملی جو ریکنسیڈریشن کی اپلیکیشن ہے اس کے اوپر وہ جو رپلائی دے رہے ہیں وہ یہی دے رہے ہیں کہ جو ہے نا ریکنسیڈریشن اپلیکیشن وہ ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈیوٹی باؤنڈ نہیں ہے کہ اس کا آنسر کریں. تو لہٰذا ریکنسیڈریشن کے حد تک تو میرے خیال میں وہ آپ کو آنسر نہیں کریں گے. اگر آپ نے پری ایکشن پروٹوکول ڈالا ہوا ہے اور جوڈیشل ریویو, تو اس میں آپ کو اپنا جو لائر ہیں جو ان سے ڈیل کر رہے ہیں وہی بہتر آپ کو آنسر دے سکیں گے. چلیں, وہ آپ کے جو لائر ہیں وہ آپ کو اس پہ بہتر آنسر دے سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اگلے کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم سر. جی میں بات کرنی تھی سر. کریں جلدی سے اپنا سوال کریں. آپ آن ایئر ہیں, آپ اپنا سوال کریں. جی سر میں سوال یہ کرنا تھا آپ سے
کہ جو ہے نا یہ بتا دیں کہ اگر میں ابھی ہے نا NI نمبر پہ جاب کر رہا ہوں تو میرا جو ویزا اسٹیٹس ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے. جی جی سر سوال اس میں یہ ہے کہ جو ہے نا سر میں جو ہے نا کچھ کبھی کبھی سر مجھے ایک منتھ میں 40 گھنٹے الاؤ ہے کام کرنے کے, تو میں زیادہ کرتے تو کبھی کبھی ویسا وہ ہوتا ہے کہ 60 گھنٹے کام ایک منتھ میں ہوتا ہے, کبھی ہوتا ہے کہ 70 گھنٹے. سر یہ پوچھنا تھا کہ جب میں ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کروں گا تو کیا UK بھی یہ والے دیکھتے ہیں کہ اس نے کام زیادہ گھنٹے کیا ہوا؟ چلیں بہت شکریہ آپ کی کال کا پروگرام دیکھتے رہیے. شہزاد صاحب آپ کو جواب دیں گے. جی سر ان کے کافی سارے سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کو کام کا جو پرمیشن ہے وہ 20 آورز ہے, تو یہ 20 آورز تک ہی کام کر سکتے ہیں اس NI نمبر کے اوپر. چونکہ یہ کام 20 آورز سے زیادہ کر رہے ہیں, 40 آورز کر رہے ہیں, لہٰذا یہ جو سیکشن 10 ہے 1999 ایکٹ, اس کے تحت یہ اپنی کنڈیشنز فلفل نہیں کر رہے جن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے مطابق ان کو یہاں لیو ملی ہوئی تھی. لہٰذا اس ایکٹ کے تحت, اس سیکشن کے تحت ان کو یہاں سے ایڈمنسٹریٹو ریموول کے کسی بھی وقت آرڈرز ہو سکتے ہیں. سیکنڈلی, اگر یہ اپنی اپلیکیشن ڈالتے ہیں اور یہ مٹیریل فیکٹس کنسیل کرتے ہیں اتھارٹی سے, تو یہ فالس ریپرزنٹیشن کی مد میں آئے گا, اور اس میں ان کو 10 ایئرس تک نہ صرف ریفیوز کریں گے بلکہ 10 ایئرس تک ان کو بارڈ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ فیوچر اپلیکیشن نہیں کر سکیں گے. فیوچر اپلیکیشن نہیں کر سکتے ہیں. ایک اور کالر ہیں, ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی واسلام, بات کیجیے, سوال کیجیے, آپ کا کیا سوال ہے؟ I just need to ask you a question. Okay, go on. I've just got married and applied for registration, but it's after 2012. And so I've heard that when your husband's going to apply for indefinite stay, is it 2 years or is it 5 years that he can apply after? چلیں بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار یور کالنگ. کیپ واچنگ دی شو, یو ول ہیو یور آنسر ان ا بٹ. جی شہزاد صاحب. If you apply before July 2012, then obviously you have a 2 years visa, then you need to complete that 2 years and thereafter you will apply for ILR on completion of your probationary period of 2 years. But if you have a visa after that period, or if you have application after that time, then you have to complete 5 years, and in that you have a 30 months visa, not 2 years visa. So you can see your visa and check whether you have 2 years or 30 months. It will clear you the position whether you can make application after 2 years or after 5 years. چلیں تھینک یو ویری مچ شہزاد صاحب. آئی ہوپ شی انڈرسٹینڈ. ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی سر کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال ہے میرا جناب, میں اپنے بیٹے کی شادی کر کے آیا ہوں, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاسپورٹ مسز کامران ملک ہونا چاہیے یا کس طرح ہونا چاہیے؟ اچھا, آپ کو سمجھ آئی؟ آپ اپنے بیٹے کی شادی کر کے آئے ہیں, کہاں سے شادی کر کے آئے ہیں؟ پاکستان سے؟ پاکستان سے. اچھا, اور اب آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ میری بہو کا جو ہے نا وہ پاسپورٹ بننا ہے اور شناختی کارڈ بننا ہے, اور جو ابھی اس کی شادی ہو گئی ہے تو اپنا نام وائف آف میرے بیٹے کا ہونا چاہیے. نہیں, ایسا اس طرح کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. یعنی اس بچی کے جو والد کا نام ہونا چاہیے ساتھ یا ان کے بیٹے کا نام؟ ہاں جی, یہ ان کا کوشچن یہ ہے کہ ان کا نام شادی سے پہلے جو ہے وہ کچھ اور تھا, ابھی شادی کے بعد وہ سر نیم جو ہے ہسبینڈ کا کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں یہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ چینج کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے, اور اگر آپ چینج کریں گے تو آبویسلی پاسپورٹ میں چینج ہوگا, اور جب پاسپورٹ میں چینج ہوگا اس کے بعد جب آپ ویزا اپلیکیشن کریں گے تو اس میں انفارمیشن وہ مانگتے ہیں کہ انہوں نے پہلے کبھی کوئی اور نام یوز کیا ہے یا نہیں, تو اس میں وہ ڈیٹیلز اپنے پرانے نام کی بھی ڈال سکتی ہیں. اور ایسا ویزے کے اس کا مطلب ہے کہ میری بہو کا مطلب ہے ساجدہ بیگم سن آف خالد ملک یہ ہونا چاہیے. چلیں وہ شہزاد صاحب نے, اچھا دیکھیں یہ بڑی سیدھی سی بات ہے سمجھنے کی سر, کہ یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ نام آپ کو بدلی کرنا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ نہیں, میں صرف بھائی جان صرف چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کا وائف آف میرے بیٹے کا ہونا چاہیے یا اپنے اس کا فادر کا ہونا چاہیے. اس میں یہ آپ کی چوائس ہے, لا کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, آپ کی چوائس ہے, آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں.
چلیں بہت شکریہ آپ کی کال کا. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں, اگر آپ نہیں چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اس وجہ سے وہ ویزا ریفیوز نہیں کر سکتے ہیں. ہاں جی, اس وجہ سے آپ کا ویزا ریفیوز نہیں ہوگا. آپ کا کویشچن یہ ہے کہ وہ اپنا سر نیم لگائیں تاکہ اس سے پتہ لگے کہ واقعی ریلیشن شپ ہے, شادی جینون ہے. ایسا کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. جب اتنے پیپر ساتھ ہوں گے, نکاح فارم ہے, وہ سارا ہے, تو پھر اس کے بعد ویسے ضرورت نہیں. ہاں جی, چلیں ایک اور کال ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں سر؟ جی طاہر کتمل سے مانچسٹر. جی طاہر صاحب, کیا سوال ہے آپ کا, جلدی سے پلیز. میرا سوال ہے کہ میں نے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا تھا, تو وہ پتہ کرنا تھا کہ میرا اور مسز کا ساتھ دونوں کا اپلائی کرنا ہے. اچھا, آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا, کیا آپ کے سرکمسٹانسز تھوڑا سا بتائیں تاکہ اس حوالے سے ہو. جی میں ورک پرمٹ تھا, تو میرا انڈیفینٹ ہوئی ہے, 2 سال ہو گئے ہیں, تو ابھی میں نے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا تھا, تو وہ پوچھنا تھا. اچھا چلیں بہت شکریہ آپ کی کال کا, پروگرام دیکھتے رہیے. جی سر. یہ ورک پرمٹ پہ آئے ہیں اور ورک پرمٹ پہ 5 ایئرس کمپلیٹ کرنے پر ہی انڈیفینٹ ملتا ہے, اور ان کو نیچرلائزیشن کی اپلیکیشن ڈالنی پڑے گی. نیچرلائزیشن کی اپلیکیشن کے لیے جو نیشنلٹی ہے اس کی ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کا یہاں پہ اسٹے 5 ایئر لیگل ہونا چاہیے, اور جو آپ کا لاسٹ ایئر ہے اس پہ آپ کی جو لیو ہے اس کے اوپر کوئی لمٹ نہیں ہونی چاہیے, یعنی انڈیفینٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کو انڈیفینٹ کے اوپر 1 ایئر کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور آپ نے آلریڈی لائف ان یو کے ٹیسٹ دیا ہوا ہے, تو اس صورت میں آپ جو ہے اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں نیچرلائزیشن کی, اور یہی ریکوائرمنٹس ہیں. یہی ریکوائرمنٹ ہے. ایک اور کالر ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر, میں روف بات کر رہا ہوں. سر میرا سوال جو 2 مختصر سوال کروں گا. ایک سر یہ کہ میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا تھا 2004 میں, ابھی میری شادی ہو گئی ہے لاسٹ ایئر, اور میں اسپاؤس ویزے پہ ہوں. مجھے تقریباً 7-8 سال ہو گئے ہیں. تو نیکسٹ ایئر میں نے جب انڈیفینٹ اپلائی کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہی کیا میں برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں, کیونکہ 5 سال سے زیادہ ہو جائیں گے, مجھے 1 سال ویٹ کرنا پڑے گا. صحیح ہے. دوسرا میرا سوال سر یہ چھوٹا سا سوال ہے کہ میری وائف نے ای سول کیا ہوا تھا ان کا جو انڈیفینٹ کے ٹائم میں, تو یہ جو اکتوبر میں نیا انگلش جو ٹیسٹ آ رہا ہے, کیا ان کو وہ بھی پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا, یا وہ ای سول ہی انف ہے, وہ اولڈ رولز میں آتی ہیں؟ چلیں بہت شکریہ آپ کی کال کا, پروگرام دیکھتے رہیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا. جب ہم کمرشل بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسی سوال کا جواب سے پروگرام کا آغاز کریں گے. جی ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے ہمارے پاس ایک سوال تھا روف صاحب کا. میں چاہوں گا کہ شہزاد صاحب اگر آپ وہ سوال ایڈریس کر دیں. ایک کالر آرڈر ہمارے ساتھ ہے لائن پہ. لاسٹ کالر کا جو کویشچن تھا وہ یہ تھا کہ کیا انڈیفینٹ پر ان کو 1 ایئر کمپلیٹ کرنا پڑے گا اگر انہوں نے میرج پہ اپنے آپ کو انڈیفینٹ لیا ہو. تو اس میں ان کا آنسر یہ ہے کہ نہیں, ان کو 1 ایئر جو ہے انڈیفینٹ پہ ضرورت نہیں ہے, وہ اپلائی کر سکتے ہیں. دوسرا ان کے کویشچن کا حصہ تھا ای ایس او ایل پہ, اس کے لیے ان کی مسز کے لیے یہی ایڈوائز ہے کہ لائف ان یو کے ٹیسٹ وہ کر لیں, بہتر ہے ان کے لیے. اچھا بہتر ہے لائف ان یو کے ٹیسٹ کر لیں, یعنی کرنا پڑے گا. ہاں جی کرنا پڑے گا, اور کوئی چارہ نہیں. جی چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں عمران بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. جی عمران صاحب کیا سوال آپ کا؟ میرا شہزاد صاحب سے کویشچن ہے کہ میرا یہاں پہ جو ویزا اسٹیٹس ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے, تو میں نے یہاں پہ ایک برٹش لڑکی کے ساتھ شادی کی, باقاعدہ اسلامی نکاح کیا, لیکن کافی عرصہ میں اس کے ساتھ رہا ہوئی, لیکن وہ رجسٹریشن کی طرف نہیں جا رہی. تو کیا اس میں میرے لیے ایسی کون سی انفارمیشن ہوگی جو میرے ویزے میں میری ہیلپ فل ہو سکے؟ چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, پروگرام دیکھتے رہیے. ہاں جی, آپ کی اسلامک میرج ہوئی ہے, لیکن یہ میرج جو ہے کیونکہ انگلش لاء کے مطابق نہیں ہے تو یہاں پہ ریکگنائز نہیں ہے. اگر یہ پاکستان میں ہوتی تو وہاں کے لاء کے مطابق یہ پراپر میرج ہوتی اور یہاں اس کنٹری میں اس کو ریکگنائز کیا جاتا. چونکہ آپ اکٹھے اس اسلامک میرج کے بعد کافی عرصے تک اکٹھے رہے ہیں, اگر آپ 2 ایئرز اکٹھے رہے ہیں تو اس صورت میں آپ ان میرڈ پارٹنر کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں, جس طرح کوئی بھی یہاں کا اسپاؤس کر سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو ایویڈنس دکھانا پڑے گا یو کے بارڈر ایجنسی کو کہ آپ 2 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں اور ہسبینڈ اینڈ وائف کی زندگی گزار رہے ہیں. تو اس صورت میں وہ آپ کو ان میرڈ پارٹنر ٹریٹ کرتے ہوئے آپ کو یہاں پر فردر آپ کو لیو ٹو ریمین مل جائے گی, اور 5 ایئر کمپلیٹ ہونے پر آپ کو انڈیفینٹ بھی مل جائے گا.
تو یعنی ان کے لیے لازمی ہے کہ یہ اپنی جو شادی ہے اس کو رجسٹر کروائیں؟ نہیں، آپ کے لیے جو ہے شادی ہے وہ رجسٹر کروانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی لازمی نہیں ہے فردر لیو ٹو ریمین ایز اے جو ہے ان میرڈ پارٹنر کے لیے، کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی اسلامک میرج ہوئی ہے اور آپ کافی عرصے سے رہ رہے ہیں. اگر آپ 2 ایئر سے اکٹھے رہ رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کو جو ہے انگلش میرج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان میرڈ پارٹنر کی اپلیکیشن ڈالیں. ان میرڈ پارٹنر کی اپلیکیشن ڈالیں. جی ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کے سوالات کا جوابات جو ہے شہزاد صاحب دے رہے ہیں بڑی مہارت کے ساتھ. اگر امیگریشن کے حوالے سے آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ کال کیجئے، ادروائز کیونکہ ہر وکیل کی کسی نہ کسی جگہ پہ ایکسپرٹیز ہوتی ہے. شہزاد صاحب کی ایکسپرٹیز امیگریشن اینڈ اسائلم میں ہے، تو اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کائنڈلی آپ ضرور کال کریں. ایک اور کال ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں سعدیہ بات کر رہی ہوں مانچسٹر سے. جی سعدیہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے 2 کویشچنس ہیں. میری نیس کو یہاں یو کے میں 9 ایئرز ہو گئے ہیں. وہ بھی انڈیپینڈنٹ اسٹے پہ ان کا ویزا ہے، تو وہ برٹش کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن ان کے لیے کیا اس کو لائف ان دا یو کے ٹیسٹ دینا پڑے گا؟ اچھا، یہ آپ کا صرف یہی سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے جو بڑے بھائی ہیں ان کی میرج ہوئی ہے ایک برٹش لڑکی سے، تو وہ پہلے یہاں اسٹوڈنٹ ویزے پہ تھے، تو ان کی ابھی شادی کو جنوری میں 2 سال ہو جائیں گے. تو انہوں نے، لیکن ان کی میرج میں کچھ کمپلیکیشنز ہو رہی ہیں. انہوں نے نکاح بھی کیا ہوا ہے، اسلامک میرج بھی کی ہوئی ہے، اور اپلائی بھی ہاں انگلش رجسٹریشن بھی ہوئی ہے. تو اس طرح ابھی یہ پرابلم ہے کہ اگر ان کا ورک آؤٹ نہ ہو سکا ان کی وائف کے ساتھ، ان کا ایک بیٹا بھی ہے، تو وہ کیسے کس بیس پہ وہ پھر اپلائی کر سکتے ہیں انڈیپینڈنس ڈے؟ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا. پروگرام دیکھتے رہیے، شہزاد صاحب آپ کی سوالات کا جواب دیں گے. جی صاحب. جو آپ کا دوسرا کویسچن ہے اس میں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو آپ کے بردر ہیں ان کو اسپاؤس ویزا ملا ہے، اور ابھی پروبیشنری پیریڈ کے دوران ان کے ریلیشن شپس جو ہے وہ ابھی تھوڑا بہت اختلافات یا آرگومنٹس چل رہے ہیں، اور اس میں ان کا کیا پاسبلٹی ہے جبکہ ان کا بچہ بھی اس شادی میں سے ہے. تو آبویسلی اگر اس بچے کے پاس برٹش سٹیزن شپ ہے تو ان کے پاس آپشن اوپن ہے کہ وہ ایز اے فادر، ایز اے پیرنٹ، فیملی لائف FM جو اپینڈکس ہے اس کے تحت وہ اپنا کیس ڈال سکتے ہیں کہ میرا یہاں پہ بیٹا ہے، اور میں اس بیس کے اوپر وہ پھر کیس ڈال سکتے ہیں. اور اس میں ان کو بتانا پڑے گا کہ ان کی سول رسپانسبلٹی ہے، پیرنٹل رسپانسبلٹی ہے ٹورڈز جو ہے ان کے بیٹے کی. اور ادروائز اگر اور بھی آپشنز ہیں اس میں، آرٹیکل 8 کے اوپر بھی آپشنز ہے، اور اس میں اگر بہتر یہی ہے کہ وہ کسی لائر کو انگیج کر کے اس سے سارا کچھ ڈسکس کر کے تو اس کے تھرو کیس ڈالیں تو وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور جو ان کا پہلا سوال تھا، جی پہلا کویسچن میں لائف ان یو کے ٹیسٹ کے بارے میں آپ نے کہا ہے، اگر ان کی ایج انڈر 18 ہے تو ان کے لیے لائف ان یو کے جو ہے وہ ریکوائرڈ نہیں ہے. اچھا، انڈر 18 کے لیے لائف ان یو کے ریکوائرڈ نہیں ہے؟ جی اچھا ٹھیک ہے. ایک اور کال ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم. کون صاحب ہوتے ہیں؟ سر میرا نام عثمان ہے، میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جی جی، کیا سوال کیا آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے یورپین لڑکی سے شادی کی تھی اور مجھے لاسٹ ایئر 5 سال کا ویزا ملا ہے. تو اس ویزے سے میں پاکستان سے بھی ہو گیا ہوں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ میرا پاسپورٹ پھٹ گیا ہے. مطلب پاسپورٹ کا جو مین پیج ہے نا وہ بچوں نے علیحدہ کر دیا، لیکن پکچر بالکل ٹھیک ہے، جو ہے ڈیٹیل کوئی نہیں ضائع ہوئی، لیکن وہ مین پیج پاسپورٹ سے سیپریٹ ہو گیا. تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے نیا پاسپورٹ بنوا کے دوبارہ ویزا اپلائی کرنا پڑے گا؟ کیونکہ میں نے سنا ہے یورپین کا یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ اپلیکیشن کرنی پڑتی ہے. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا. پروگرام دیکھتے رہیے، شہزاد صاحب آپ کو جواب دیتے ہیں. جی سر. آپ کے پاس جو ہے یورپین فیملی ممبر کی وجہ سے آپ کو جو ہے ریزیڈنس کارڈ ملا ہوا ہے اور آپ نے اس پہ ٹریول بھی کیا ہے. ابھی آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا ہے، اس لیے آپ کو نیا اوبیسلی اپلائی کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو نیا جب پاسپورٹ آ جائے گا تو اس میں امیگریشن رولز کی تحت ٹرانسفر آف کنڈیشنز نہیں ہوتی. TOC کی اپلیکیشن آپ نہیں کر سکتے. اس میں آپ کو ریزیڈنس کارڈ کے لیے فریش اپلیکیشن ہی دوبارہ سے کرنی پڑے گی، اور آپ کو وہی ڈاکومنٹس دوبارہ لگانے پڑیں گے جو فرسٹ ٹائم لگائے تھے، کہ پروف آف ریلیشن شپ
اور یہ کہ آپ کا جو اسپاؤس ہے وہ اس ملک میں ہے اور ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہا ہے، تو اس لیے آپ کو فریش اپلیکیشن ہی کرنی پڑے گی. یعنی اس میں وہ کوئی چکر نہیں ہے کہ بس پاسپورٹ بھیج دیں اور وہ ویزا؟ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا، آپ کو فریش اپلیکیشن ڈالنی پڑے گی اور آپ کا تب جو ہے وہ دیں گے. آپ کو اس طرح ہی جو آلریڈی آپ کے پاس جو لیو ہے اس کو ٹرانسفر نہیں کریں گے آپ کے پاسپورٹ کے اوپر. اچھا، لیو کو ٹرانسفر نہیں کریں گے؟ جی، لیو کے جو ہے نا وہ اس طرح کے 2-3 کیسز بھی میں نے کیے ہیں اور اس میں جو ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ ٹرانسفریبل نہیں ہے، آپ کو فریش اپلیکیشن ہی کرنی پڑے گی. اچھا صحیح. تو اب ان کے لیے یہی ہے کہ اپلیکیشن دوبارہ جو ہے نا یہ جو فریش اپلیکیشن بھجوائیں. ہاں جی، یہ فریش اپلیکیشن دوبارہ بھجوائیں. اس میں یہ ہے کہ ان کا تو پاسپورٹ ڈیمیج ہوا ہے، اگر ایکسپائر بھی ہو جاتا اس صورت میں اگر آپ نیا پاسپورٹ لیتے ہیں تو تب بھی آپ کو فریش اپلیکیشن ہی ڈالنی پڑتی ہے. تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنا نیا جو ہے وہ پاسپورٹ اپلائی کریں اور اس کے بعد فریش اپلیکیشن اپنی ریزیڈنس کارڈ کی تیار کریں، اس پہ پروف آف ریلیشن شپ شامل کریں، اس میں اپنے لیے جو ہے آپ جو وہ ٹریٹی رائٹس یہاں پہ ایکسرسائز کر رہی ہیں، پے سیلری سلپس اگر وہ امپلائڈ ہیں اور اگر سیلف امپلائڈ ہیں تو اس کا پروف، اور آپ دوبارہ سے اپلیکیشن جو ہے وہی یعنی وہی ڈاکومنٹ دوبارہ بھجوانے پڑیں گے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ناظرین ایک اور کالر ہمارے ساتھ ان کے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی والسلام. کون سا بول رہے ہیں اور کیا سوال آپ کا سر؟ میں ارشد بول رہا ہوں لندن سے. میں یہ پتہ کرنا تھا کہ 3 سال پہلے میں آیا تھا یہاں اسٹوڈنٹ، تو ابھی 1.5 سال ہو گیا مجھے اوس پہ ہوئے. تو اگر رشتہ تو ایک ہے تو میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اگر میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو یہ نہ ہو کہ وہ سنا ہے کہ جس طرح کے جاتے ہیں شادی کرنے کے لیے تو وہاں امیگریشن والے آ جاتے ہیں. تو بس یہی پوچھنا تھا. اوور اسٹے بھی ہو گیا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے، پہلے کیا کرنا چاہیے؟ چلیں بہت شکریہ آپ کی کال کا. پروگرام دیکھتے رہیں. شہزاد صاحب آپ کو بتاتے ہیں. جی ان کو جو ان کا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ یہ اوور اسٹیئر ہیں اور یہ یہاں پہ میرج کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ان کو ڈر ہے کہ کہیں جو ہے میرج کے جو پروسیس میں ان کو ڈیٹین نہ کر لیا جائے. تو اس میں کیونکہ جو امیگریشن رولز ہیں جو نئے آئے ہیں اپینڈکس FM، وہ ایک راہ پرووائڈ کرتا ہے ان لوگوں کو جو یہاں پہ اوور اسٹیئر ہیں کہ وہ ود ان امیگریشن رولز اگر ان کا سپاؤس یہاں پہ سیٹلڈ ہے تو اس کی بیس کے اوپر اپنی اپلیکیشن ڈال سکیں اور پیراگراف EX1 اپلائی ہوتا ہے اس سچویشن میں. اگر اور وہ 10 ایئرس جو ہے رول کے اوپر ہوتا ہے. تو اگر آپ میرج رجسٹر کرانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ ہوم آفس میں اپنی کوئی بھی اپلیکیشن دے دیں کہ آپ کا جو کیس ہے وہ پینڈنگ ہے اور اس کے بعد رجسٹریشن کرائیں تو اس میں تھوڑا آپ پروٹیکٹڈ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے میری ایڈوائس یہی ہے آپ کو کہ آپ جو ہے پہلے اپنا کوئی اپنے سرکمسٹانسز کے اوپر ایک اپنی فردر لیو ٹو ریمین اپلائی کریں اور اس کے بعد آپ رجسٹریشن کے لیے جائیں. چلیں ٹھیک ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. اچھا، یہ جو ESOL اور لائف ان UK یہ 2 ڈفرینٹ ٹیسٹ ہیں، یہ کیونکہ ہمارے کافی جو دیکھنے والے ہیں ان کو کنفیوژن رہتی ہے. لائف ان UK ٹیسٹ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے یہ رکھا گیا تھا اور ESOL کے اوپر بھی وہ کہتے تھے کہ اگر اس میں جو میٹیریل ہے اس میں برٹش سٹیزن شپ کے لیے میٹیریل اگر انہوں نے پڑھا ہوا ہے تو اس صورت میں وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے تھے. پھر بعد میں انہوں نے تھوڑی سی اس کے اندر تبدیلی لے کے آئے ہیں رولز کے اندر. اس کو 2 جو ہے امیگریشن 33B اور C یہ رول رکھتے ہیں. تو اس میں جو ہے تبدیلی یہ لے کے آئے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈپینڈنٹس کو بھی جو ہے نا وہ اب لائف ان UK کچھ کیٹیگریز میں کرنا پڑے گا. ان کی لسٹ دی ہوئی ہے ان کیٹیگریز کے لیے. اور کمنگ جو اکتوبر ہے اس سے لا چینج ہو رہا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ لائف ان UK ٹیسٹ یہ صرف سفیشینٹ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ انگلش کا بھی لینگویج کا کیونکہ جو ہے نا وہ بتانا پڑے گا کہ وہ ہماری سفیشینٹ جو پروفیشنسی ہے وہ انگلش میں ہے تاکہ ہم جو ہے یعنی اگر اکتوبر سے پہلے آپ اپلائی کرتے ہیں تو صرف لائف ان UK ٹیسٹ پہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو اکتوبر کے بعد اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو دونوں دکھانے پڑیں گے. چلے ٹھیک ہے. ایک اور کالر ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ثاقب بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. جی سر سوال کیجیے. میرا کوشچن ہے شہزاد صاحب سے کہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ ہوں یہاں UK میں نا،
تو اگر میں یہاں پہ بزنس ویزا اپلائی کروں تو اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی سر. اسٹوڈنٹ جو ہے ٹیئر 4 جرنل وہ یہاں سے ٹیئر 1 انٹرپرینور ویزے پہ سوئچ نہیں کر سکتا. ایک ہی صورت میں سوئچ کر سکتا ہے اگر آپ کو جو ہے یہاں پہ جو وینچرس کمپنیز ہیں وہ آپ کو اگر اسپانسر کر رہی ہیں اور آپ کو وہ فنڈز پرووائڈ کر رہی ہیں تو اس صورت میں آپ ود ان کنٹری کر سکتے ہیں. لیکن اپنے فنڈز آپ 200,000 پاؤنڈ شو کر کے ود ان کنٹری سوئچ نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو آؤٹ سائڈ کنٹری جا کے اپلیکیشن کرنی پڑے گی. یعنی ان کے لیے لازمی ہے کہ ان کو برطانیہ کی سرزمین چھوڑنی پڑے گی. ہاں جی, کیونکہ جو سوئچنگ رولز ہیں وہ اسٹوڈنٹ کو الاؤ نہیں کرتے کہ 200,000 جو ہے وہ شو کر کے ود ان کنٹری وہ سوئچ کر سکیں. اس کے لیے انہیں اب واپس جانا پڑے گا, اور یہ ابھی ریسنٹلی ہی انہوں نے کیا ہے اسی سال میں. اچھا, اس سے پہلے جو ہے وہ سوئچ کر سکتے تھے. ٹیئر 1 انٹرپرینور کیٹیگری میں جو ہے نا, آپ کو اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو واپس ہی جانا پڑے گا اگر آپ اپنے فنڈز کے اوپر ہیں. اور اگر آپ وینچر کمپنی کے تھرو آتے ہیں کہ فنڈز وہ 50,000 فنڈز آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ ود ان کنٹری اپلیکیشن کر سکتے ہیں اور سوئچ کر سکتے ہیں. چلیں جی, ود ان کنٹری آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں اور آپ اپنی اس کو سوئچ بھی کر سکتے ہیں. جی ایک اور کال ہے. السلام علیکم. جی کون سا بات کر رہے ہیں جی؟ السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی والسلام سر. میں پرتگال سے بول رہا ہوں. جی جی سوال کیجیے گا سر جلدی سے ذرا. جی جی یہ میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرے پاس یہاں کے سٹیزن کارڈ ہے اور بچوں کے ادھر کر رہا ہوتا لیکن ادھر بچوں کے اپلائی نہیں ہو سکتے, مشکل ہے جی. اس سلسلے میں انگلینڈ آ رہا ہوں اور مجھے اس کا انفارمیشن چاہیے کہ مجھے وہاں سے کیا کیا چیز چاہیے فیملی کے لیے, کیونکہ میرا بیٹا جو ہے نا بڑا ہے, ایک 18 سال سے اوپر ہے اور جو سمجھ آ رہی ہے. آپ ذرا پلیز ذرا کوشچن ذرا ریپیٹ کر دیں. اچھا آپ ذرا مہربانی کریں کہ اگر آپ ہینگ اپ کر کے دوبارہ اگر آپ کال بیک کریں, بیکاز آپ کی آواز میں لائن میں کوئی پرابلم ہے. میں بالکل آپ کی بات سمجھ نہیں پایا ہوں, بالکل ہم آپ کی بات نہیں سمجھ پائے ہیں. تو اف یو کین کال بیک اگین. اچھا آپ بات کر رہے تھے ای سول کی اور وہ لائف ان یو کے کی, تو یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ہاں جی, یہ بس کیونکہ ان کے پیچھے جو مقصد تھا ان کو انٹروڈیوس کرانے کا وہ یہی تھا کہ نالج آف لینگویج اور نالج آف لائف ان یونائٹڈ کنگڈم. تو لینگویج اور لائف کا جاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ اوورسیز سے آ رہے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر وہ جو بھی یہاں پہ سیٹل ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے اس سوسائٹی میں گھل مل جائے. تو اس کے لیے لینگویج ایک بیریئر ہے اور یہاں کی لائف کا جو سٹائل ہے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے. تو اس کے لیے انہوں نے لینگویج ٹیسٹ رکھا تھا یا پھر لائف ان یو کے ٹیسٹ رکھا تھا, لیکن ابھی اس کو انہوں نے مزید انکریز کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دونوں کی جو ہے نا ایک اور کال کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, میں لندن سے بول رہی ہوں. میرا کوشچن ہے کہ میں نے یورپ میں شادی کی ہے اور میں برٹش بورن ہوں, لیکن میں اپنے پتی کو ادھر سے بلانا چاہتی ہوں ادھر. تو میرے کو کسی نے بولا تھا کہ 18,000 سیلری سال کی ہونی چاہیے. کیا میرے کو آپ بتائیں گے میں کیسے کر سکتی ہوں؟ چلیں بہت شکریہ آپ کی کال کا. پروگرام دیکھتے رہیں, شہزاد صاحب آپ کو اس بات کا جواب دیتے ہیں. جی سر. جی آپ نے شادی جو ہے یورپین کنٹری میں جا کے کی ہے تو آبویسلی وہاں کے لاء کے مطابق ہوگی اور ایکسیپٹیبل ہے, ویلڈ میرج ہوگی. آپ کو یہاں سے 18,600 پاؤنڈ جو ہے وہ فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے وہ شو کرنی پڑتی ہے اسپاؤس کو اوورسیز سے بلانے کے لیے, کیونکہ ابھی لاء تھوڑے چینج ہو گئے ہیں. اس میں آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کی جو اینول انکم ہے وہ 18,600 پاؤنڈ ہے, اور آپ کے ہسبینڈ کو بتانا پڑے گا کہ ان کے پاس سفیشینٹ انگلش پروفیشنسی ہے اور ان کو وہ پروف کرنا پڑے گا اسپیسیفائڈ ایویڈنس کے ذریعے. تو 18,600 ان کو شو کرنا. ہاں جی بالکل وہ شو کرنا پڑے گا. ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر اپنا سوال کیجیے گا کائنڈلی. جی میں نے سوال یہ پوچھنا تھا کہ ابھی میں اس وقت اسپاؤس ویزے پہ ہوں. جی جی. اور میرا انڈیفینٹ جو ہے وہ ڈیو ہے فیبروری 2014 میں. اچھا. میں نے پوچھنا یہ تھا کہ میں ابھی اس وقت سیلف امپلائڈ ہوں اور میری انکم بہت تھوڑی ہے, اس وجہ سے جو ہے میں ابھی بینیفٹ بھی لے رہا ہوں. میری بیسکلی وائف بینیفٹ لے رہی ہے اور ساتھ میرا نام بھی اٹیچ ہے ظاہر ہے.
پوچھنا یہ تھا کہ ان بینیفٹ کے ساتھ جو ہم لے رہے ہیں اس وقت انکم تھوڑی ہونے کی وجہ سے, میری وائف ہاؤس وائف ہے, وہ کام نہیں کر رہی, تو ورکنگ ٹیکس کریڈٹ ہم لے رہے ہیں, اس کے بعد ہاؤسنگ بینیفٹ بھی ہے, چائلڈ بینیفٹ بھی ہے, تو اس کے ساتھ میں اپلائی کر سکتا ہوں انڈیفینٹ کے لیے یا نہیں؟ بہت شکریہ آپ کی کال کا, بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی سر. انہوں نے 2014 میں اپلائی کرنا ہے, تو اس وقت پتہ نہیں کیا لا ہوتا ہے انڈیفینیٹ کا, اس کے مطابق ہی ان کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ یہ ابھی جو ہے نا پری میچور ہے کہ ان کو اس ٹائم بتایا جائے کہ ان کی اپلیکیشن اس ٹائم بنتی ہے یا نہیں بنتی. تو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ ویٹ کریں اور جب تک جو ہے نا انڈیفینیٹ کی اپلیکیشن کا ٹائم نہیں آتا. لیکن آپ کو جو, کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ پبلک فنڈز آپ لے رہے ہیں اور انکم ریکوائرمنٹ نہیں فلفل کر رہے, تو آبویسلی ود ان امیگریشن رولز آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے اس وقت. اچھا, جو ہماری ان سے پہلے ایک کالر تھی جن کو آپ بتا رہے تھے یورپ کا کہ وہ 18,600 کا جو ان پہ رول امپلیمنٹ, اور کوئی طریقہ ہے جس کے سے, یا صرف وہ؟ ہاں جی 18,000 بالکل, وہ بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی. ان کے پاس اور آپشن بھی ہے, اگر ان کے پاس سیونگس ہیں تو وہ دیکھنا پڑے گا کتنی سیونگس ہیں ان کے پاس 6 months میں پڑی ہوئی ہیں. اگر اور کہیں سے ان کی امپلائمنٹ کی انکم آ رہی ہے تو وہ دیکھنی پڑے گی. اگر وہ سیونگس بھی نہیں ہیں, انکم بھی نہیں ہے, تو اس میں ان کے پاس آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایک نیا لا آیا ہے, کیس لا آیا ہے, اور اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اگر یورپین, اگر کوئی برٹش سٹیزن وہ کسی یورپ کی کنٹری میں جا کے 9 months رہتا ہے اور وہاں پہ اپنے ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کرتا ہے, تو اس صورت میں بھی ہسبینڈ جو ہے وہ اس کو یہ فائنینشیل ریکوائرمنٹ سے وہ بچ سکتا ہے اور اپلائی کر کے وہ یہاں پہ آ سکتا ہے. تو آپ اگر ان کے پاس چلی جائیں گی 9 months کے لیے اور وہاں پہ جاب کریں گی یا کوئی کام کریں گی 9 months, تو آپ وہاں سے بھی ویزا کوئی ہو جائے گا وہاں سے. ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی مجھے شاہ صاحب سے بات کرنی ہے, میرا نام طارق ہے. جی سر, سوال کیجیے کائنڈلی. ہاں جی, میں نے 6 سال پہلے یہاں پہ اپلائی کیا تھا اسائلم, اور اس کے بعد میری یہاں پہ ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی, اور ابھی میرا ایک جو بڑا بیٹا وہ GCSE کر رہا ہے, اور ایک سے چھوٹا جو ایئر 11 میں ہے. ابھی میرا اپر ٹریبونل سے میرا کیس ریفیوز ہو گیا تھا, اور میں نے پوچھنا تھا کہ اس کے بعد مجھے کسی نے کہا کہ اگر آپ FLRO کرتے ہیں تو وہ آپ اس میں آگے کیس آپ کا چل سکتا ہے. تو مجھے یہ صرف پوچھنا ہے انصار صاحب سے کہ FLR کرنے کے لیے مجھے کتنی فیس دینی پڑے گی؟ 4 بچے انڈر 16 ہیں اور مسٹر اور مسز, اور یہ بتا دیں کہ اس میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اس کا جواب آنے میں. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, پروگرام دیکھتے رہیے گا. جی آپ نے اسائلم کلیم کیا ہے اور آپ کے ریفیوزل ہوتے رہے, اور آپ کا اپر ٹریبونل سے بھی یعنی تمام رائٹ جو ہے آپ کے رائٹ آف اپیل ایگزاسٹ ہو گئے ہیں. اس صورت میں بہتر تو یہی ہے کہ آپ فردر سبمیشنز کریں, اور وہ ان پرسن ہوتی ہیں. اس میں آپ کا کیس کو دوبارہ دیکھا جائے گا, اور اگر کوئی نئی بات ہے تو وہ دیکھی جائے گی. اگر FLRO اپلیکیشن فردر لیو ٹو ریمین ادروائز ڈالنا چاہتے ہیں بچوں کی بیس کے اوپر, تو اس میں تقریباً اراؤنڈ 600 پاؤنڈ آپ کو جو ہے نا FLRO کی فیس ہے, اور اس میں جو ہے نا آپ بچوں کی بیس پہ آپ اگر کیس ڈالنا چاہتے ہیں فردر لیو, تو میری ایڈوائس یہ ہے کہ آپ فردر سبمیشنز اگر کرنا چاہتے ہیں تو ان پرسن وہ کریں, اس میں آپ کی فیس بھی نہیں لگے گی, اور اس میں آپ کا کیس دوبارہ سے اس میں آپ کو دیکھا جائے گا, دوبارہ سے اسیس کیا جائے گا. جو بچوں کی بیس کے اوپر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو دوبارہ دیکھیں گے. اگر ان کو 6 ایئر یہاں کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو 7-6 تک جو ہے نا وہ تقریباً تھوڑا سا مارجنل ہے, اس میں ان کے دیکھنے پڑیں گے کہ سرکمسٹانسز کیا ہیں. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ GCSE کر رہے ہیں, تو بچوں کی جو ہے نا وہ انٹرسٹ کہاں پہ ہیں. اگر بچوں کے انٹرسٹ یہیں پہ ہیں تو اس میں ہوم آفس مائٹ بھی ان کی بیس پہ آپ کو بھی یہاں پہ لیو ٹو ریمین دے دے. چلیں صحیح ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. امیگریشن کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک وہ ایریا ہے جس میں کوئی بھی اس طرح کی ایڈوائز جو آپ کو ہر کوئی بندہ دیتا ہے اس سے ذرا تھوڑا سا اجتناب کیا کریں, اور صرف جو لیگل ایڈوائز ہوتی ہے اس پہ غور کریں. ایک آخری کال پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی السلام, کون بات کر رہی ہیں؟ جی کہاں سے؟ جی میں بولٹن سے مسز ناصر بات کر رہی ہوں. میں نیکسٹ فیبرری میں ٹیئر 1 جنرل ویزے پہ ایکسٹینڈڈ ویزے پہ ہوں, اور نیکسٹ ایئر فیبرری میں اچھا میڈم تھوڑا سا اگر آپ اپنے مائک سے دور ہو کے بات کریں تو ذرا ہمیں سمجھ آ جائے گی. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اگر نیکسٹ ایئر کوئی اپلائی کر رہا ہے, اس کے بچوں نے GCSE کیا ہوا ہے, تو کیا اس کو بھی انگلش لیول کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے, صحیح ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی سر, یہ میرے خیال میں وہی سوال آ گیا. ہاں جی, دوبارہ آپ نے میرے خیال ہے انڈیفینیٹ اپلائی کرنا ہے. آپ کا کوئسچن یہ ہے کہ لائف ان UK ٹیسٹ بچوں کو ضرورت ہے یا نہیں.
اگر آپ جو ہے نا فارم یوز کریں گے اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ 18 to 65 ایج اگر آپ کی ہے تو اس میں آپ کو لائف ان یو کے ٹیسٹ جو ہے نا ریکوائرڈ ہے. اگر 65 سے زیادہ بھی ہو تو پھر بھی ضرورت نہیں ہے؟ ہاں جی پھر بھی ضرورت نہیں ہے. اچھا 18 سے کم ہو تو ضرورت نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ شہزاد صاحب آپ کا فار بینگ ود اس ٹوڈے. امیگریشن کے حوالے سے شہزاد صاحب ایڈوائس دے رہے تھے. ناظرین امیگریشن کے حوالے سے اگر آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں تو ہر ہفتے کو دن 4 بجے ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں اور کوشش کریں کہ جب آپ سوال کریں تو آپ کا امیگریشن اور اسائلم کے حوالے سے ہی ہو. اور جب آپ کال کرتے ہیں سوال اپنے ذہن میں پہلے رکھ لیں. بہت سارے ہمارے کالز ایسے کال کرتے ہیں کہ وہ کہانی والا چکر ہو جاتا ہے تو اس میں ہمارا ٹائم کافی ویسٹ ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ منیمم ٹائم میں میکسیمم جتنے بھی لوگوں سے بات ہو سکے, جتنے بھی لوگوں کو شہزاد صاحب امیگریشن کی جو ایڈوائس ہے وہ دے سکیں قانون کی حد میں رہتے ہوئے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.